تم نے ابھی کیا کہا؟ آہان نے خالدون خاندان کو تباہ کر دیا؟ مروہ گیلانی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب اسی خاندان کی کارستانی تھی؟ انہوں نے صحافیوں کو رشوت دی، ایک آدمی خریدا تاکہ تمہیں جال میں پھنسایا جا سکے۔ جب مسٹر سیال کو پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف خالدون خاندان کی ساری جائیداد ضبط کر لی بلکہ سارے ثبوت حکام کے حوالے کر دیے۔ آخر میں پولیس نے اس خاندان کے تمام سربراہوں کو گرفتار کر لیا، حتیٰ کہ مس فیڈورا بھی بچ نہ سکیں۔ چھنک! مروہ کے ہاتھ سے چمچ چھنک کی آواز کے ساتھ سوپ کے پیالے میں گرا۔ وہ ششر رہ گئی اور یقین نہ آنے والے انداز میں مس وینیزا کو دیکھنے لگی۔ واقعی خالدون خاندان نے یہ سوچنا ہی اس کے لیے ناممکن تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اس سے کیا فائدہ؟ میں اس سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن آہان سے ان کا کیا لینا دینا؟ وہ سوچوں کے طوفان میں ڈوب گئی۔ سیال کارپوریشن کا سب سے پرانا تجارتی اتحادی یہی خاندان تھا۔ اگر آہان کو کچھ ہو جاتا تو کمپنی میں اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ اکرام سیال اب بوڑھے ہو چکے تھے اور بچے بھی چھوٹے تھے۔ تو پھر آخر انہیں کیا حاصل ہوتا؟ کیا وہ خود اپنی قبر کھود رہے تھے؟ مروہ کے دل میں الجھن، خوف اور غصہ سب ایک ساتھ امڈ آئے۔ مس گیلانی! مس وینیزا نے آہستہ سے پکارا۔ مروہ نے خود کو سنبھالا اور سنجیدگی سے کہا، وینیزا، کیا آپ میری ایک مدد کر سکتی ہیں؟ براہ کرم حسنیر خالدون سے رابطہ کریں، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ اب بھی ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ مس وینیزا نے چونک کر کہا۔ کیوں، کیا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے؟ مروہ کے چہرے پر گھبراہٹ چھلکنے لگی۔ نہیں، مس وینیزا نے وضاحت کی، مسٹر سیال کے والد نے اس کی ضمانت دی تھی۔ وہ سیال کارپوریشن کے شیئر ہولڈر میں سے ایک ہے۔ چاہے خاندان برباد ہو گیا ہو، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مروہ نے گہرا سانس لیا۔ پھر براہ کرم اسے بلوا دیجیے، میں اس سے خود بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے یقین تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ خالدون خاندان اتنا اندھا نہیں ہو سکتا کہ آہان کو نشانہ بنا کر خود کو تباہ کر لے۔ پھر اس میں سے کچھ اور تھا، کچھ چھپا ہوا جو اب تک کسی نے نہیں بتایا تھا۔ وہ اسے یاد آیا، وہ نفسیاتی معالج جس نے اس وقت شیزوفرینیا کا ذکر کیا تھا، یہ بات تو اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی، حتیٰ کہ محمل تیوانا کو بھی نہیں۔ تو اب اسے یہ کیسے پتہ چلا؟ مروہ کے دل میں سوالوں کا سمندر تھا، اسے جواب چاہیے تھا۔ مس وینیزا نے اس کی ضد دیکھ کر ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، میں کہوں گی کہ وہ اسپتال آ جائے۔ اگر وہ چلی گئی، مروہ انتظار کرتی رہی گھنٹوں تک، مگر دوپہر تک حسنیر خالدون نہیں آیا۔ اس کی جگہ اکرام سیال خود آ گئے۔ مروہ، کیسی ہو؟ سنا ہے تم ہوش میں آ گئی ہو، تو سوچا خود آ کر دیکھ لوں۔ انہوں نے اپنے عصا کے سہارے چلتے ہوئے مروہ کے سر کا معائنہ کیا۔ مروہ چپ رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ سالوں سے وہ اکرام کو اپنے والد جیسا مانتی آئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتی تھی، مگر ان کے سامنے اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لب کھولے ہی تھے، اکرام بول اٹھے، مروہ، مجھے تمہارے ساتھ جو ہوا اس پر بہت افسوس ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ کوئی ہمارے خاندانی راز تم سے نکلوانا چاہتا تھا۔ شکر ہے تم نے بروقت سمجھداری دکھائی اور ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اب تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے، میں تمہیں اپنی نگرانی میں رکھوں گا۔ اب سے تم میرے پاس رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی۔ مروہ کے کانوں میں ان کے الفاظ گونجے، میرے پاس رہو گی، کہیں نہیں جاؤ گی؟ کیا مطلب؟ کیا وہ اب ساری زندگی سیال حویلی میں رہ جائے گی، صرف ایک راز کی حفاظت کے لیے؟ کیا وہ اسے بچانا چاہتے ہیں یا قید کرنا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اکرام کی طرف دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ نرم تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا اندھیرا چھپا تھا۔ پہلی بار مروہ کو ان سے خوف محسوس ہوا۔ کبھی ان کی آنکھوں میں پیار، شفقت اور احترام جھلکتا تھا، مگر آج وہ اجنبی لگ رہے تھے، دور، سرد اور خوفناک۔ مسٹر سیال، میں نے اس سال جو کچھ دیکھا وہ اتفاق تھا، وہ بامشکل بولی۔ میں جانتا ہوں، اکرام نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر تمہارا ارادہ ہوتا تو تم وہ منظر کبھی نہ دیکھتی۔ مروہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری غلطی نہیں تھی تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو کبھی کسی سے یہ راز نہیں کہا، کبھی نہیں۔
ہاں میں تم پر یقین کرتا ہوں، مگر یہ راز تمہارے پاس رہنا اب خطرناک ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مروہ نے بامشکل سسکیوں کے درمیان الفاظ ادا کیے۔ اکرام نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو زیادہ محفوظ رہو گی۔ آخر آہان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس بار تم نے ہوشیاری دکھائی اور خطرہ ٹل گیا، مگر اگلی بار مروہ ہم میں سے کوئی بھی یہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ بوڑھے شخص کی نیت اب بالکل واضح تھی۔ مروہ سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے وہ اپنی بہترین دوست کی بیٹی کو قید رکھیں گے؟ کب تک؟ 1 سال، 10 سال یا ہمیشہ کے لیے؟ اس لمحے مروہ کے دل میں بے انتہا مایوسی چھا گئی۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو کبھی کہتا تھا کہ وہ اسے بیٹی سمجھتا ہے۔ آخرکار وہ آنسو جو اس نے عرصے سے روک رکھے تھے بہہ نکلے۔ در حقیقت آپ کو اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا مجھے مار ڈالیں، یہی سب سے محفوظ راستہ ہوگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ میں نے تمہیں بچپن سے جوان ہوتے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ تم میرے 2 پوتوں کی ماں ہو، میں ایسا کیوں کروں گا؟ اکرام کے لہجے میں غصہ جھلکنے لگا۔ مروہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ نہیں ماریں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پوری زندگی قید رکھنا اور مار دینا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاید وہ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، مگر کچھ نہ بولی۔ اکرام کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی۔ اچھا، کل کوئی آدمی تمہیں لینے آئے گا؟ آج رات بچوں کے ساتھ وقت گزار لو۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ جب تم میرے ساتھ ہوگی سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسے پہلے تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر کافی دیر بعد مروہ نے آہستہ سے کہا، جیسے پہلے جب میں آپ کی بہو تھی۔ ایک لمحے میں اکرام کے چہرے کی مسکراہٹ جم گئی۔ چونکہ تم آہان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اب میں بہو نہیں رہو گی، اب سے تم میری بیٹی ہوگی۔ میں تمہیں اپنی منہ بولی بیٹی مانتا ہوں۔ ایسا ہے؟ ہاں، میں آہان اور لیزا کی شادی پر رضامند ہوں۔ وہ اب میری بہو ہوگی، لیکن تم فکر مت کرو، تمہارا مقام ہمیشہ گھر میں سب سے اونچا رہے گا، اکرام نے وعدے کے انداز میں کہا، جیسے وہ اسے کسی خاص حیثیت کی ضمانت دے رہا ہو۔ جب وہ کمرے سے گیا، مروہ نے اس کی پیٹھ کو خالی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے اپنے جسم میں خوف برف کی طرح منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ یادوں کا سیلاب ذہن میں آیا، مگر اب اس سے کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ تو آخر خون کا رشتہ ہی سب سے گہرا ہوتا ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ شام کو آہان ہمیشہ کی طرح ہسپتال آیا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ مروہ بے حد خاموش تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا کو چہرے پر محسوس کرتی۔ آہان نے کئی بار پکارا، مگر وہ پلٹی بھی نہیں۔ کیا اس کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے؟ آہان کے چہرے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ فون اس کے پاس آیا، لیپ ٹاپ صوفے پر پھینک دیا۔ مروہ گیلانی، کیا تم بہری ہو گئی ہو؟ میں کب سے پکار رہا ہوں۔ بالآخر وہ چونکی۔ چہرے پر ٹھنڈی ہوا کی سفیدی نے اس کی جلد کو نیم شفاف بنا دیا تھا۔ آہان کو چھونے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہونٹوں کی نیلاہٹ سے ہی سمجھ گیا وہ خود کو سردی میں منجمد کر رہی تھی۔ یہ عورت تو واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ آہان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ جھک کر فون اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ مروہ چونکی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خون سر تک دوڑ گیا، سر گونجنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی تھی؟ کیا تم سچ میں اسپتال سے نکلنا نہیں چاہتی؟ آہان کے لہجے میں غصہ اور تشویش دونوں تھے۔ مروہ خاموش رہی تب تک جب تک وہ اسے بستر پر لٹا کر کمبل نہ اڑا دے۔ تب جا کر وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوئی۔ سر کی گونج ختم ہوئی۔ کیا وہ میرے لیے فکر مند ہے؟ کیا اسے ڈر ہے کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں؟ آہان کے انداز نے اسے اس لمحے یاد دلایا جب وہ زبردستی سے پانی پینے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ صرف ایک عام گلاس پانی تھا، مگر اسے لگا کہ وہ زہر دینا چاہتا ہے، قید کرنا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے۔ آخر میں ثابت ہوا کہ وہ صرف پانی ہی تھا، مگر وہ بوڑھا شخص جسے دیکھ کر وہ مطمئن تھی، دراصل وہی تو اسے قید میں رکھنے والا نکلا۔ کتنی عجیب ستم ظریفی تھی یہ زندگی۔ دوائی لی تم نے؟ جی لی ہے۔ کھانا کھایا؟ جی کھا لیا۔ انجیکشن لگوا لیا؟ ہاں لگ گیا۔
سوال اور جواب اتنی روانی سے ہوئے کہ آہان جو خود کے لیے پانی ڈال رہا تھا چونک اٹھا۔ وہ پلٹا اور اس عورت کو دیکھا جو بستر پر لیٹی تھی بغیر کسی حرکت کے۔ کیا یہ واقعی سنبھل گئی ہے؟ وہ آہستہ سے کرسی کھینچ کر قریب بیٹھ گیا۔ تمہاری صحت یابی کی رفتار تو کمال کی ہے۔ کیا مطلب؟ مروہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آہان سیدھا بیٹھا تھا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی، ایک ہاتھ میں اس کی فائل پکڑے۔ اس کا چہرہ بے عیب، ناک تراشی ہوئی اور نگاہوں میں ٹھہراؤ۔ وہ عام سا منظر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شاہکار پینٹنگ ہو جس سے نظر ہٹانا ممکن نہ ہو۔ دیکھنا ختم ہو گیا تمہارا؟ ہے کیا؟ مروہ چونک کر ہوش میں آئی۔ اس کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا اور وہ جلدی سے کمبل میں منہ چھپا گئی۔ کتنی شرمندگی کی بات تھی۔ پیچھے بیٹھا شخص ہنس پڑا۔ آہان کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چونکہ تم نے بہت اچھا رویہ دکھایا ہے، میں تمہیں کل اسپتال سے ڈسچارج کروا دوں گا۔ واقعی؟ مروہ کا رد عمل بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح تھا، خوشی سے لبریز۔ ہاں، آہان نے ابرو اٹھائی۔ کل صبح میں کاغذات سنبھال لوں گا۔ پرسوں کرسمس ایو ہے تو تم گھر جا کر تھوڑے انتظامات کر لینا۔ میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ چند جملوں میں ہی آہان نے تمام ذمہ داری مروہ پر ڈال دی۔ اگر یہ سب پہلے ہوتا تو مروہ شاید بہت خوش ہوتی، کیونکہ ان کے درمیان کبھی بھی ایسی ہم آہنگی نہیں رہی تھی اور اس کے منہ سے کوئی ایسی کام سننا کسی انعام جیسا لگتا تھا۔ مگر اس بار وہ صرف اس کی طرف دیکھتی رہی اور بولی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم نے ابھی تو کھانا کھایا تھا نا؟ آہان نے چونک کر سر اٹھایا۔ مروہ نے نظریں جھکا لیں۔ جو کھایا تھا وہ دوپہر کا کھانا تھا۔ اس کی آواز نرم، کسی بلی کے بچے جیسی تھی، کمزور اور نازک۔ آہان کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بہت کم مروہ کو ایسی حالت میں دیکھتا تھا، لہٰذا اس نے کچھ نہیں کہا اور فون اٹھا کر کھانا آرڈر کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ ایک اور ڈیلیوری مین 2 بڑے ڈبے اٹھائے اندر آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ مروہ نے حیرت سے دیکھا۔ میں اکیلی ہوں، اتنا سب کھاؤں گی کیسے؟ آہان صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ کس نے کہا کہ تم اکیلی کھاؤ گی؟ مجھے بھی تو کھانا ہے۔ مروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ بھی کھائے گا؟ یعنی میرے ساتھ؟ وہ ہکا بکا رہ گئی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ دوسری طرف آہان اپنے کام میں مصروف رہا۔ کافی دیر بعد اس نے اسکرین سے نظریں ہٹائیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ مروہ نے جھجکتے ہوئے کھانا اٹھایا۔ چلیں آپ بھی کھائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا، ایک ای میل بھیج لوں پھر کھاتا ہوں۔ آہان نے سر جھکایا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ مروہ نے جب کھانے کے ڈبے کھولے تو وہ حیران رہ گئی۔ اتنا سب کچھ، صرف 2 لوگ تھے، مگر کھانا کم از کم 6 افراد کا تھا۔ آپ نے بہت زیادہ منگوا لیا۔ اتنا سب کون کھائے گا؟ اگر نہیں کھایا گیا تو پھینک دینا۔ تم کھاتے وقت یہ سوچتی ہو کہ ختم کر پاؤ گی یا نہیں؟ مروہ گیلانی، تمہیں ایسے جینا اچھا لگتا ہے کیا؟ آہان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حکم دینے والا تھا۔ مروہ نے بے بسی سے سانس بھری اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آہان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور میز کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ بروکلی سوپ یا گارلک بریڈ؟ وہ تمہارے لیے ہیں، تم ابھی صحت یاب ہو رہی ہو، ہلکا کھانا کھاؤ۔ مروہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس کے منہ میں آدھی لٹکی ہوئی نوڈلز جامد ہو گئیں۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ کب سے وہ اتنا خیال رکھنے لگا؟ پہلے تو وہ ہمیشہ طنز کرتا، نیچا دکھاتا، کبھی حقیقی پرواہ نہیں کی۔ اب یہ نرمی، یہ خیال اسے انجانے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک چھوٹی سی خوشی کی چنگاری روشن ہوئی۔ وہ خاموشی سے سوپ اٹھانے لگی اور آہان نے بھی کچھ نہ کہا۔ تم بیوقوف ہو، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تھوڑی دیر بعد ماحول نرم پڑ گیا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے معمول کی باتوں پر آ گئے۔ بچے گھر پر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، تمہارے نہ ہونے پر میری سنتے ہیں، آہان نے عام سے انداز میں جواب دیا اور کھانا کھاتا رہا۔ بچے اپنی ماں کی غیر موجودگی میں فکر مند ضرور تھے، مگر پچھلے 2 دنوں سے وہ آہان کے وعدے پر مطمئن تھے کہ وہ ماما کو جلد واپس لے آئے گا۔ یہ سنتے ہی مروہ کے ہاتھ رک گئے، یہاں تک کہ ماں وین بھی۔ اس نے کوئی مسئلہ کھڑا کیا کیا؟ وہ چھوٹی سی لڑکی آہان نے بھویں چڑھائیں اور سامنے رکھا کھانا کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر مروہ کا دل ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ پلیز اس پر غصہ مت کیجیے گا، وہ تو بچپن سے ہی لاڈلی ہے،
تھوڑی نازک مزاج ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آہان کو معاون کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، آخر وہ اس کی اپنی بیٹی تھی۔ مگر مروہ خاموش رہی۔ اگر اس نے اس وقت کچھ کہا تو آہان کو شک ہو جائے گا، اور اگر اس سے کہہ بھی دیتی کہ معاون اس کی بیٹی ہے تب بھی وہ یقین نہ کرتا۔ وہ سوچتا کہ مروہ پھر سے کوئی چال چل رہی ہے۔ یہ سوچ کر مروہ کا دل گھبرانے لگا۔ آہان نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ بالکل ٹھیک ہے، فکر مت کرو۔ یہ سنتے ہی مروہ نے گہری سانس لی، جیسے دل سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یہ تو بہت اچھا ہے، وہ دھیرے سے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظریں جھک گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا اداس۔ آہان کا بچوں کے ساتھ نرم رویہ اچھی بات تھی، مگر یہ احساس کہ وہ خود ان سے دور ہے اس کے دل میں چبھن بن گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آہان نے پوچھا، کیا ہوا؟ کھانا کیوں روک دیا؟ کھانا کھا رہی ہوں۔ مروہ نے چونک کر خود کو سنبھالا اور دوبارہ کھانے لگی۔ آہان نے ایک لمحہ اسے دیکھا مگر زیادہ سوچا نہیں۔ شاید یہ زخم کے اثرات تھے، جیسے کل وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کھا رہی تھی بے خودی میں۔ 1 گھنٹے بعد کھانا ختم ہوا۔ اصل میں مروہ نے ہی زیادہ کھایا، آہان تو بس چند لقمے لیے۔ کھانے کے معاملے میں ہمیشہ چیدہ رہتا تھا، اور ہسپتال جیسی جگہ پر کھانا اس کے معیار کے میل نہیں کھاتا تھا۔ اس لیے مروہ حیران تھی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اب واپس جا رہے ہیں؟ ہاں، ونیزا اکیلی بچوں کو نہیں سنبھال سکے گی، مجھے جلدی جانا ہوگا تاکہ انہیں سلا سکوں۔ آہان نے میز صاف کی، ہاتھ دھوئے اور کوٹ اٹھایا۔ مروہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن صاف جھلک رہی تھی، شاید کمپنی اور اسپتال کے درمیان دوڑنے کی وجہ سے۔ پھر بھی وہ اپنی تھکن بھلا کر بچوں کی فکر کر رہا تھا۔ یہ بات مروہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون لے آئی۔ ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، اس نے لہجہ نرم رکھا۔ اس کی نظریں کچھ زیادہ دیر آہان پر ٹھہر گئیں، جیسے اس لمحے کو ذہن میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ آہان ایک پل کے لیے رک گیا، شاید اس نے مروہ کی نگاہوں کی شدت محسوس کی تھی، مگر جب پلٹا تو مروہ نے فوراً نظریں ہٹا کر پانی ڈالنے کا بہانہ کیا۔ چہرہ پرسکون اور تاثرات نارمل۔ آہان نے آنکھیں سکیڑیں، شاید اسے اپنا وہم لگا۔ اسپتال سے نکلنے سے پہلے آہان نے تیماردارانی کو کال کی۔ کل صبح مروہ کے ڈسچارج کی کارروائی کروا دو، شاید وہ گھر کو بہت یاد کر رہی ہے، بہتر ہے جلدی لے جائیں۔ آہان کو ذرا اندازہ نہ تھا کہ اگلی رات اسپتال کی خاموشی میں جب نرسیں اور ڈاکٹر آرام کر رہے تھے، کوئی چپکے سے مروہ کے کمرے میں داخل ہوا، اور صبح جب روشنی پھیلی مروہ اسپتال سے غائب تھی۔ جب یہ خبر سیال حویلی پہنچی، اکرام ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے چند جائیدادوں کے کاغذات اور قیمتی زیورات رکھے تھے۔ جو ہی خبر ملی کہ مروہ بھاگ گئی ہے، اکرام نے جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کر وہ سب چیزیں فرش پر دے ماریں۔ مروہ گیلانی، تم نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، میں تم سے انتہائی مایوس ہوں۔ اس کی دھاڑ حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ گھر کے تمام افراد خوفزدہ تھے، کوئی باہر آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ صرف بٹلر ٹیم اندر آیا اور خبر لانے والے کو بھگا دیا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ جاؤ اسے تلاش کرو، زندہ یا مردہ۔ مجھے وہ لڑکی یہاں چاہیے، اگر بغیر اس کے واپس آئے تو اپنی گردنوں کی فکر کرنا۔ جی سر۔ سب جلدی سے نکل گئے۔ ٹیم نے اکرام کے قریب آ کر نرمی سے کہا، جناب ذرا پرسکون ہو جائیں، صرف 1 رات گزری ہے، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ اگر وہ ایون پورٹ سے نکلی بھی ہے تو ہم شہر کے راستے اور گزرگاہیں چیک کر سکتے ہیں، جلد پتہ چل جائے گا۔ اکرام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر چہرے پر قاتل سا سکون اتر آیا، اور وہ سکون اس کے اندر بڑھتے ہوئے قہر کا نشان تھا۔ لگتا ہے میں نے اس عورت کو ہلکا سمجھا تھا اور اب وہ مجھ سے کھیل رہی ہے۔ اکرام غصے سے دھاڑا، میں پہلے ہی بھی عرض کیا تھا سر، وہ کسی اور کی بیٹی ہے، اور اس نے ایک بار اپنی موت کا ڈھونگ رچایا تھا، وہ اب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ڈبے کے پھٹنے کی آواز آئی۔ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے کولڈ ڈرنک کا کین 2 حصوں میں توڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ٹیم حیران رہ گیا۔ سب کو اطلاع دو، وہ جہاں بھی نظر آئے فون پکڑ لو۔ جی سر۔ ٹیم کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا۔ وہ فون باہر نکلا اور احکامات جاری کیے۔ ساتھ ہی اس نے خاص ہدایت دی کہ سیال کارپوریشن کو اس بات کی ہوا نہ لگنے پائے، یعنی وہ آہان کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسی دوران آہان کو اس موقع کی خبر
تک نہ تھی۔ تیماردارانی بار بار فون کر رہا تھا مگر آہان نے کال نہیں اٹھائی کیونکہ وہ اوپر دوسری منزل پر ایک ننھی بچی کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ ماما، مجھے اپنی ماما چاہیے، ماوین زور زور سے رو رہی تھی جیسے اس نے اپنی ماں پر کوئی خطرہ محسوس کر لیا ہو۔ اس کے جاگتے ہی سب سے پہلا لفظ ماما تھا۔ آخرکار آہان خود کمرے میں آیا۔ بس کرو، رونا بند کرو۔ چھوٹی ماوین گلابی پاجامہ پہنے ننگے پاؤں خرگوش والی گڑیا کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ آہان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس بچی کو؟ کس نے اسے رلایا ہے؟ وہ آگے بڑھا تاکہ اسے جیکٹ پہنا سکے، کہیں سردی نہ لگ جائے، مگر بچی اسے دیکھتے ہی اور زور سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے ماما چاہیے، مجھے ماما چاہیے، آپ جائیے یہاں سے، نکل جائیے۔ اس کے ننھے ہاتھ ہوا میں تیزی سے ہلنے لگے، گویا وہ آہان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ آہان بامشکل خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ بس وہی لمحہ تھا جب وہ اسے سزا دینے والا تھا کہ اچانک دونوں بیٹے اندر آ گئے۔ ایک نے اپنی بہن کو سنبھالا اور دوسرا باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈیڈی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نشان نے پوچھا۔ ماوین کے لیے وہ ننگے پاؤں ہی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ آہان نے یہ دیکھا تو مزید جھنجلا گیا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج رہا ہے۔ نشان اور فہان دونوں خاموش رہے۔ کیا ڈیڈی واقعی ٹھیک ہیں؟ انہوں نے ماوین کے رونے کو چیخ کہا۔ ماوین کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ ماما، مجھے اپنی ماما چاہیے۔ وہ بالکل حواس باختہ ہو چکی تھی۔ بھائی کے ہاتھ جھٹک کر ننگے پاؤں بھاگی اور آہان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اسی کے پیچھے دوڑا۔ کچھ ہی منٹوں میں اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ننھی سی جان رو رہی تھی جیسے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آہان نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بس کرو، میری غلطی ہے، مجھے نہیں چیخنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارا رونا برا لگ رہا ہے۔ معاف کر دو، ٹھیک ہے، پلیز مت رو۔ یہ پہلا موقع تھا جب کاروباری دنیا کا یہ سخت مزاج آدمی ایک 5 سالہ بچی کو منانے کے لیے خود کو جھکا رہا تھا۔ وہ خود کو قصوروار ٹھہرا کر اسے چپ کرا رہا تھا۔ ماوین کی ہچکیاں اب کم ہو گئیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، پتہ ہے، میں خود اسے گھر واپس لے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ آہان نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ماوین ذرا پرسکون ہوئی مگر چہرہ اب بھی اداس تھا۔ آپ وعدہ کریں، میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا ماما چلی گئی ہیں۔ انکل آہان، میں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ چلی گئیں تو میں یتیم ہو جاؤں گی۔ آہان خاموش ہو گیا۔ یہ بچی سوچتی کیا ہے؟ 5 سال کی عمر میں ایسے الفاظ! وہ اسے ڈانٹنے والا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جو اپنی عمر سے کہیں زیادہ اداس اور سمجھدار لگ رہی تھیں۔ واقعی وہ اپنے باپ کو بہت پہلے کھو چکی تھی۔ اس کے اندر کا ایک احساس تنہائی فطری تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری ماما نہیں رہی تو تمہارے پاس میں ہوں، میں تمہارا خیال رکھوں گا، آہان نے تسلی دی۔ اگرچہ وہ بس کہنے کے لیے کہہ رہا تھا، اسے یقین تھا مروہ غائب نہیں ہو سکتی۔ وہ تو گھاس کی طرح مضبوط تھی، جہاں بھی جاتی سر اٹھا لیتی تھی۔ اس کی ضد، اس کا حوصلہ، سب کچھ ناقابل شکست تھا۔ یہ سوچتے ہی آہان کے دل میں پھر غصے کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ لیکن ماوین اب خاموش تھی۔ آہان نے اسے 2 بیٹوں کے پاس بٹھایا اور ہدایت دی، اس کا خیال رکھنا، میں بھی آتا ہوں۔ پھر وہ اوپر کی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ تیسری منزل پر پہنچتے ہی اس کا فون دوبارہ بجا۔ جناب آہان، میں کب سے فون کر رہا ہوں، اسپتال میں کچھ ہو گیا ہے۔ فون کی دوسری طرف تیمار کی آواز کانپ رہی تھی جیسے وہ ابھی رو دینے والا ہو۔ آہان کی آنکھوں میں فوراً چمک آ گئی۔ اسپتال؟ اسپتال میں کیا ہوا مروہ؟ بس اس کا نام ذہن میں آتے ہی آہان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چابی اٹھائی اور نیچے کی طرف دوڑا۔ کیا ہوا؟ صاف بتاؤ۔ مس گیلانی غائب ہو گئی ہیں۔ تیمار کی آواز لرز رہی تھی۔ ہم نے پورے اسپتال کی تلاشی لے لی، سیکیورٹی فوٹیج دیکھی مگر کچھ نہیں ملا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ آہان خاموشی سے سیڑھیاں اترتا رہا، لیکن پھر اچانک وہ رکا اور ماوین کی بات یاد آ گئی۔ میں نے خواب دیکھا، ماما غائب ہو گئی ہیں۔ دل میں ایک شدید جھٹکا لگا۔ بکواس بند کرو، کوئی زندہ انسان یوں اچانک غائب نہیں ہو سکتا۔
आहान धाड़ा, इसकी आंखें खतरनाक हद तक सुर्ख हो गईं। इसे ढूंढो, चाहे पूरा शहर उलट देना पड़े। मैं चाहता हूँ वो मिले, और अभी के अभी। हमेशा अपने जज्बात पर काबू रखने वाला आहान इस वक्त मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। दिल में तूफान मच चुका था, वो पागल होने को था। सब्र कीजिए सर, एक बात और है। इकराम साहब अस्पताल आए थे क्या, मेरे वालिद? आहान की आवाज़ में खतरनाक खामोशी उतरी। जी सर। वो अस्पताल से निकलने के फौरन बाद हमने सिक्योरिटी फुटेज में हेस फैमिली के आदमियों को भी देखा। मुझे लगता है शायद तैमार ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था अगर ये बात दुरुस्त निकली तो बाप बेटे के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जिसका कोई अंजाम नहीं। आहान ने बिना एक लफ्ज कहे फोन बंद कर दिया। उस लम्हे जो भी विला के अंदर था, उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई क्यामत आने वाली हो। आहान के अंदर से निकलती हुई कत्ल की नीयत ने पूरे माहौल को साकित कर दिया। वो एक तूफान की तरह वहां से निकला। इसी दौरान फरहान कमरे से बाहर आया। डैडी कहाँ जा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? निशान अपनी बहन को गोद में लिए तसल्ली दे रहा था। आहान ने पलटकर इन्हें देखा। उसकी आंखों में हौलनाक चमक थी। जानना चाहते हो? फरहान खामोश हो गया। वो जानता था कि बड़ों की दुनिया के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसके वालिदैन दोनों सही सलामत हों, बस एक मुकम्मल खानदान मिल जाए। आखिरकार दोनों बच्चे खामोश बैठ गए। वो अपनी माँ के वापस आने का इंतजार करने लगे। सियाल मेंशन इकराम साहब की रिहाइश। इकराम जानता था कि इसका ये बेटा सब जल्द या बदेर जान लेगा, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि आहान इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा। वो अभी अपने आदमियों को हिदायत दे ही रहा था कि आहान की कार में गेट के सामने आकर रुक गई। मिस्टर हैस, आप इस वक्त यहाँ? टीम बौखला गया। हटो मेरे रास्ते से! आहान की गरजदार आवाज उभर कर पूरे हॉल में गूंजी। टीम दौड़ता हुआ आया। शायद वो इसे रोकना चाहता था, मगर जूं ही वो बाहर निकला, आहान की आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। उसने जोरदार लात मारी और टिम जमीन पर गिरा दिया। आहान ने कभी भी इस नौकर को बटलर तस्लीम नहीं किया था। न उसे पसंद करता था, न उसका एहतराम करता था। पूरी शख्सियत गुस्से और इंतकाम से लिपटी हुई वो अंदर दाखिल हुआ। घर के सब अफराद जो शोर सुनकर बाहर निकले, उन्होंने आहान को देखा और फौरन वापस कमरों में चले गए, क्योंकि उनके नज़दीक आहान मौत का दूसरा नाम था। वो खामोशी से डर के मारे दुबक गए। आखिरकार आहान ने अपने बेटे को ड्रॉप रूम में बैठा पाया। वो खबरें सुनने का मुंतजिर था। वो कहाँ है? आहान सीधा मुद्दे पर आ गया। इकराम का चेहरा बदल गया, मगर इसने कुछ तस्लीम न किया। कौन? तुम सुबह सवेरे कंपनी के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? किसके बारे में बात कर रहे हो? आहान हंसा, मगर वो हंसी जहर भरी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका बाप, जो उसकी जहानत पर फख्र करता था, आखिर खुद इतना बोदा ड्रामा रचा रहा है। वो कुर्सी खींच कर सामने बैठ गया और खतरनाक सुकून से बोला, अगर इसके साथ कुछ भी हुआ, अगर वो मर गई, तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा और इकरार करूंगा कि कातिल मैं हूँ। इकराम सकते में आ गया। तुम पागल हो गए हो? एक औरत के लिए ये सब? आहान की आंखों में सर्द लोहे की चमक थी। मैं पागल नहीं हूँ। आपने कभी सोचा, आपने एक डॉक्टर को मारा। अब अगर आपने उसके साथ भी वही किया, तो फिर कसूरवार कौन है? मैं ही तो कातिल ठहरूंगा। पहले वो सब, वो अब मेरे बच्चों की माँ। आपके बाद कौन बचेगा? किसे मारने की बारी है अब, अब्बा? आहान की आवाज बर्फ की तरह सर्द, मगर खंजर की तरह काटदार थी। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। अचानक आहान ने अपना सर उठाया। उसकी आंखों में उबलती हुई सफाक चमक ऐसी थी जैसे किसी खून के प्यासे दरिंदे की निगाह हो, इतनी शदीद के देखने वाले के जिस्म में झिरझिरी दौड़ा दे। इकराम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो 2 कदम पीछे हटा। पहली बार उसने अपने बेटे की आंखों में ऐसा कहर देखा था। सारी हिम्मत जवाब दे गई। जबान जैसे बंद हो गई थी। तुम वाकई पागल हो गए हो, उसने हकलाते हुए कहा। आहान के जबड़े सख्त हो गए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अगर आपने उसे मार दिया तो मैं क्या करूँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसकी आवाज़ में जब्त और तूफान दोनों थे। यही वजह थी कि वो यहाँ आया था। या तो इकराम उस औरत को इसके हवाले कर देता, वरना आहान वाकई कुछ ऐसा कर बैठता जिसका अंजाम कोई ना जानता। इकराम का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था बेटा जब हकीकत जानेगा
تو ناراض ضرور ہوگا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا آگے نکل جائے گا کہ اپنے ہی باپ کو دھمکانے لگے۔ یہ عورت اس کے لیے اتنی اہم کب ہو گئی؟ وہ تو پہلے کبھی اس کے وجود کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اکرام نے لرزتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ خوف اور غصے دونوں سے اس کے چہرے پر تھے۔ پہلی بار اسے لگا جیسے سامنے کھڑا شخص اس کا بیٹا نہیں، کوئی اجنبی ہے۔ وہ اس کی سوچ کو پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، میں نے تو اسے چھوا بھی نہیں۔ اپنا یہ پاگل پن بند کرو فوراً۔ بالآخر اکرام نے ہتھیار ڈال دیے۔ آہان کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ واقعی آپ نے اسے نہیں مارا؟ ہاں، میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسے ماروں۔ میں تو بس چاہتا تھا کہ وہ میرے پاس رہے، باہر نہ جائے، لیکن وہ تمہاری عورت رات کو بھاگ گئی۔ میں بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ بوڑھے شخص نے بات ختم کی اور غصے سے سر جھٹک دیا۔ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا، وہ تو سوچ رہا تھا کہ اسے منانے کے لیے کچھ دے، زمین کے کاغذات، قیمتی زیورات، تاکہ جب مروا آئے تو اس کے حوالے کر دے، مگر وہ عورت تو راتوں رات غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آہان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں تنزیہ چمک تھی۔ آپ کو لگتا ہے وہ ہمیشہ قید میں رہتی؟ کیا آپ اسے ہمیشہ کے لیے قید کر کے رکھتے؟ اکرام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی زبان جیسے بوجھل ہو گئی۔ آہان نے خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑا کیا اور اپنی شرٹ سیدھی کی۔ میں اسے خود ڈھونڈ لوں گا، لیکن امید ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اس کی فطرت مجھ سے بہتر جانتے ہیں نا؟ اکرام چونکا۔ کیا کہا تم نے؟ آہان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں نے کہا جب آپ نے اس سے منگنی کی پیشکش کی تھی تبھی تو جانتے تھے کہ نہ وہ کیسی ہے۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایسا زہر بھرا تھا کہ اکرام کے اندر کی ہر کمزوری جیسے ننگی ہو گئی۔ وہ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں رہا تھا، ایک عدالت کا منظر بن چکا تھا۔ اکرام کا رنگ اڑ گیا۔ اب وہ بحث کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا نقاب اتر گیا ہو اور وہ محض ایک شکستہ بھرا رہ گیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں شرمندگی، خوف اور تھکن سب کچھ اکٹھا تھا۔ آہان نے اسے دیکھ کر ایک تلخ ہنسی چھوڑی، پھر پلٹ کر چل دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے کہانی کچھ اور تھی۔ دنیا سمجھتی رہی کہ سیال خاندان نے ایک بے سہارا لڑکی پر احسان کیا جس کا خاندان تباہ ہو چکا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل میں اکرام کے ارادے نیک نہیں تھے۔ وہ لڑکی شروع سے ہی ان کے منصوبے کا حصہ تھی، کیونکہ اس نے آہان کا راز جان لیا تھا۔ اکرام کو خوف تھا کہ اگر وہ راز کبھی ظاہر ہو گیا تو آہان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ اس نے اس شادی کی تجویز دی جب وہ لڑکی اپنی زندگی کے سب سے کمزور مقام پر تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی آہان کے لیے جرم احساس میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے یونیورسٹی کی تعلیم چھوڑ دی، اپنے خاندان کے سنبھلنے کا موقع قربان کر دیا اور قسمت کا سارا دعویٰ آہان کے نام کر دیا، مگر انجام؟ آج وہی لڑکی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ آہان گاڑی میں بیٹھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا، مگر باپ سے گفتگو کے دوران سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اکرام کا بے رحم انداز، اس کی بے حسی، سب کچھ عیاں ہو گیا۔ آہان کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ اندر سے اتنا سنگ دل ہے جو اپنے بیٹے کو دھوکے میں رکھ سکتا ہے۔ اچانک اس نے غصے میں گاڑی کا ہارن زور سے بجایا۔ اس کی مٹھی اسٹیئرنگ پر جا رکی لگی، درد سے اس کی انگلیاں کے جوڑ سفید ہو گئے، دل جیسے سینے میں مڑ گیا ہو۔ آہان کے لیے یہ احساس ناقابل یقین تھا کہ وہ عورت جسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی، آج اس کے لیے دل سے درد اٹھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور سوچا، وہ اتنی بیوقوف کیوں ہے؟ کیا میرے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دینا ضروری تھا؟ اسے یاد آیا جب اس نے جانا کہ وہی لڑکی اسے خطوط لکھتی تھی، تب اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے اس کا راز چھپایا، تب بھی وہ بے حس رہا، مگر آج اس کے دل میں سو خنجر چل رہے تھے۔ ہر یاد، ہر لمحہ، ہر خط اس کے دل کو کاٹتا جا رہا تھا۔ آہان کا سر اسٹیئرنگ پر جھک گیا، اس کے کندھے لرز رہے تھے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی اس عورت کے لیے رو رہا ہے۔